سورۃ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب جوڑا ہے، اس جوڑے کا دوسرا فرد سورہ ہود۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ برعکس ترتیب ہو جائے گی، 10 رکوعوں میں سے 6 سے زائد انباء الرسل پر مشتمل ہے، اور جس میں سب سے تفصیلی ذکر جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور آخر میں بہت ہی مختصر سا تذکرہ جو ہے حضرت موسیٰ کا ہے۔ باقی جیسے سورہ اعراف میں ایک ایک رکوع ایک ایک رسول کے لیے، وہی ترتیب آپ یہاں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفاؤنڈ، چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب اس میں کل ہدایت موجود ہے، اور امام شافعی کے وہ اقوال جو ہیں میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر صرف یہ سورۃ العصر نازل ہوتی، قرآن میں سے اور کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم، لیکن اس کے بعد تفصیل انہی کی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے؟ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں، بشیر اور نذیر، نذیر اور بشیر۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی چاہو۔ ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو، اس کی طرف بڑھو۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے، دنیا میں بھی تمہارے لیے حسنہ ہوگا۔ ویؤت کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہاں جو ذی فضل سے مراد ہے مستحق فضل، جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں۔ یہ مشکلات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قول آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا، اس وقت بھی عریاں ہونا انہیں پسند نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے، اور اگر کہیں قضاء حاجت ہے یا کوئی اور، اس وقت بھی وہ پورا سطر کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے تو تم سامنے ہو، لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا، حجاب کے جو بھی احکام دیے ان کی پیروی کرو، لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے۔ الا انہم یثنون، باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز، کوئی حیوان، کوئی چوپایا، کوئی چرند، کوئی پرند زمین پر، جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس دنیا کا، اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فراہم کیا ہے. جو جاندار بنایا اس کے لیے جو غذا ہے، جو ضروری چیزیں، وہ پہلے سے فراہم کر دی ہے. بچے کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے، کچھ ننگے ہو گئے، کچھ نے دولت سمیٹ کر جو ہے اپنے کھتے بھر لیے، انبار لگا لیے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جو بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے. یہ مستقر اور مستودع پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ. 3 اقوال اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں سورہ انعام کے ضمن میں. کل فی کتاب مبین، اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے اندر موجود ہے، وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت تھا پانی پر. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. باقی یہ کہ کان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر تھا. اس کے معنی کیا ہیں؟ میرے نزدیک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے، یہ زمین جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں، اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں. ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ذریعے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے، اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں. طویل عرصے تک، لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے. اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اونچی ہو گئی، کہیں سے نیچی ہو گئی. سکڑتی ہے کوئی شے تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں. تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں. ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی، صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا، بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا. پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے، اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکلیں پیدا ہوئی، چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی. تو وہ جو ایک دور ہے جب کہ ابھی مخلوقات، اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شے نہیں آئی تھی، کوئی حیوانات نہیں، کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں، کوئی زمین کے اوپر خشکی کے جانور نہیں. تو اس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا. واللہ اعلم. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں گے انکم مبعوثون، کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا من بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ، تو کہیں گے وہ لوگ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ تو کھلا جادو ہے. وَإِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے، معین مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ وہ جہاز کہاں نظر انداز ہو گیا، آتا کیوں نہیں؟ محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہوئے جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا، وہ کہاں ہے؟ ما یحبسو، کس سے نے اس کو روکا ہے؟ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، کوئی خوشی آئی ہے، کوئی دولت ملی ہے، کوئی اور مسرت کی بات ہوئی ہے، ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ ہو جاتا بالکل مایوس، نہایت ناشکرا. بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی، کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی، ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آ گئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے، اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے. اس پر شکر چاہیے تھا، اس پر صبر چاہیے، لیکن نہیں. انسان جو ہے لیئوس کفور، انتہائی مایوس اور نہایت ناشکرا. ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی نظر کرم ہوئی نہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا
اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہے گا بس جی میرے دل اندر دور ہو گئے، ساری برائیاں اب تو ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے، وہ یعنی اتراتا ہے، فخر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں نے تدبیر کی، دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل ختم ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور، یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے ناواقف۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان کے کہ جو صبر کی روش اختیار کریں، یہ سب کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو اور ایمان کے نتیجے میں صبر پیدا ہوا ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس سے بھچ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ ان یقولوا، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ، معہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ وہی بات جو سورہ نام میں آ چکی ہے، اس کا ذروہ سلام اس مضمون کا سورہ نام میں آ چکا ہے، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ دونوں گروپ جو ہیں مکی صورتوں کے، جن میں سے ایک میں وہ 2 صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، انعام، اعراف، اور دوسرا جو یہ ہے جو 14 صورتوں پر مشتمل ہے جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھیے، ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا، یہ قیام مکہ کے آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں۔ یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد 12 سال، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری 2 گروپوں میں ہیں، سورہ قاف سے لے کے آخر تک۔ درمیانی 4 سال جو تھے ان کے درمیان جو ہے وہ درمیانی 2 گروپوں میں ہیں، اور یہ جو ہے شروع کے 2 گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں کہ جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، آخری 4 سالوں میں، اور ان میں یہ مضمون کثرت سے ملے گا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو شاید نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھچ رہا ہے۔ ان یقولوا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا ان کے پاس آ گیا ہوتا کوئی فرشتہ۔ انما انت نذیر، دیکھیے پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، باقی ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کب عذاب بھیجنا ہے، کب نہیں بھیجنا، کوئی معجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر دیا گیا۔ پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ، وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں۔ اس سے نیچے اتر کر اچھا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اس سے نیچے پر سبیل تنزل 1 صورت، اس 1 صورت کی بات سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی، یہاں وہ 10 والا معاملہ ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی ایک قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تصنیف کر لے، تو تم 10 صورتیں تم بھی اس کی تصنیف کر کے لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلا لو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں، نہ پورا کریں، یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے یہ چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو اب اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں۔ یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس جیسی 10 صورتیں ہمیں بھی، آپ بھی کچھ کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مل جل کر، کچھ آپ القاء فرمائیں، الہام فرمائیں، کچھ ہم محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔
جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا، زیبائش، آرائش، چمک دمک، ساز و سامان، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات ایک کر دیا ہے، نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت کر رہے ہو بھائی، تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت اعلیٰ ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے، تم نے چونکہ یہی چاہا، یہی اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کی، تو اللہ تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، ساری محنت بھاگ دوڑ دھوپ یہاں کے لیے تھی، یہاں ہم نے تمہیں دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبط ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئی، نور علی نور، یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، گھٹ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور لوگ کہیں گے، گواہی دینے والے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے جھوٹ اپنی جو ہے باتیں منسوب کی ہیں اللہ کی طرف، جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر اور تہمت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وہی بھیجی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، مین میخ نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہ کریں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں، اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے، آخرت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے، لا یرجون لقاءنا، جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا، وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو، یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے۔ لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں۔
یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، دگنا کیا جاتا رہے گا. ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. سم بکم عمی فهم لا يرجعون، اس لیے اب ان کے لیے عذاب جو ہے بڑھایا جاتا رہے گا. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، تباہ و برباد کر دیا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افطرا جو وہ کرتے رہے تھے. وہ کہاں گئے معبود، کہاں گئے من گھڑت خیالات، کہاں ہیں وہ شفعاء، کہاں ہیں وہ چھڑانے والے، وہ سب کے سب جو ضل عنہم ما كانوا یفترون، گم ہو گئے وہ سب کہ جس کا کہ انہوں نے افطرا کیا تھا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے. اکثر جو ہے افل کے بنا پر افل التفضیل. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس سائملٹینیس کنٹراسٹ کا قاعدہ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑاتے رہے، تضرع اختیار کیا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں، یہ فریقین ہیں، ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہے مشرک اور کافر. ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرا ہے، کالاعمی والاصم، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور دوسرا والبصیر والسمیع، جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہے مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، تو کیا وہ نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، 6 رکوع جو ہیں انباء الرسل پر مشتمل ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ 6 رسولوں کے حالات ہیں جو قرآن مجید میں کئی بار آئے ہیں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت شعیب اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھیے ارض القرآن ہے. یہ قرآن مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبعوث کیے گئے. یہ داہنی طرف جو ہے وہ بحر جو خلیج فارس ہے، یہ خلیج فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بحر قلزم ہے، اس کے جو یہ اوپر جا کے 2 کھاڑیاں بن گئی ہیں، تو وہ جو ہے خلیج عقبہ آخر میں اوپر، اس سے لکیر جائے گی. تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائیں گی، وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آ رہا، ذرا نیچے کیجئے تو شاید نظر آ جائے گا. یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ سرخ نشان بنا ہوا ہے. یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسل انسانی صرف اسی علاقے میں تھی. یہیں پر عذاب آیا ہے، بہت بڑا جو طوفان آیا ہے، اور اسی سے ذرا اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہ ارارات، اور اسی میں کوہ جودی ہے. یہ علاقہ ہے وہ کہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی. اس کے بعد جب وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں، تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے، ذرا اور نیچے بھی رکھیں، ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرت سام، وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے. یہ جو سفید سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے، یعنی اسی علاقے سے ذرا نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے. حضرت سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں. تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں. یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قوم، یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہاں پر قوم ہود، اس قوم کا نام عاد ہے. حضرت سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام عاد تھا، اور عاد کی اس سے پھر ایک نسل، ایک قوم شروع ہو گئی، وہ اس علاقے میں آباد تھی. اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرت ہود علیہ السلام ہے. ان کی دعوت کو رد کیا، یہ ہلاک کر دیے گئے. یہاں سے حضرت ہود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں، وہ علاقہ ہجر کا علاقہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے. یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابھری جس کا نام سمود تھا، تو اس سے یہ قوم سمود مشہور ہوئی ہے. انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے
اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرینائٹ راکس ہیں، ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے، یہ قوم سمود ہے۔ تو قوم نوح، قوم ہود، قوم سمود، یہ تینوں قومان جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں۔ اب پھر لوٹیے عراق کی طرف، عراق ہی میں جو قوم باقی رہی انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو انباء الرسل کا ہے وہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ ہود میں ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن وہ قصص النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا، انباء الرسل کے انداز میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے، پورا صحرا کراس کر کے شام میں جا کر، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا، وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ ایک بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں مکے میں لا کر آباد کیا۔ اچھا، اس اپنے بھتیجے جو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے، ہجرت کی تھی انہوں نے، عراق سے اور شام پہنچے تھے، ان کو بھیجا ہے بحیرہ ڈیڈ سی جو ہے، بحیرہ مردار، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے، عمورہ اور صدوم، وہاں بھیجا ہے۔ تو انباء الرسل کے ضمن میں پھر قوم سمود کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قوم لوط کا آئے گا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ، ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے، اور ان سے جو قوم چلی قوم مدین، وہ خلیج عقبہ کے داہنی طرف جو ہے مشرق میں، یہ یہاں آباد ہوئے۔ یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور خلیج کے قریب لے جائیے، خلیج کے قریب اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ اب یہ جو سینائی پیننسولا ہے، اس کو نقشے کو ذرا ہٹائیے داہنی طرف، ادھر لے جا، ادھر داہنی طرف ہٹائیں، تو ادھر جو ہے مصر ہے، وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف بھی آ جائے گی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر، اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا، تو یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے مصر میں۔ تو کل یہ علاقہ ہے کہ جن میں وہ انبیاء اور رسل جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں، کہ جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے، لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا، جن کے ناموں سے یہ واقف تھے، لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے، اور 6 رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے۔ آئیے اب متن کی طرف چلیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان۔ آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے، کیسے رسول بن گئے، کیسے اللہ نے چن لیا؟ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں، کمینے ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، بادی الرائے، بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، کوئی معقول آدمی، کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے گرد آیا ہی نہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی، اب یہ ذرا اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے۔ ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وہ گویا کہ اس کا شاہد ہے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے مابین گزاری تھی، تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان تھا، میرا کردار، میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا، میں بینہ پر تھا، میری فطرت مس نہیں ہوئی تھی، سلیم تھی۔ وآتانی رحمۃ من عنده، پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے، یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فعمیت علیکم،
اور وہ چیز وہ ہے کہ جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے۔ اب میں کیا کروں، فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے، وہی میرے پاس آتی ہے، یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے، مائی پرسنل ایکسپیرینس، لیکن یہ کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بہرحال ہم زبردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے، اگر بیزار ہے تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زبردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازماً آپ پر تھوپ دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مال طلب نہیں کرتا، کوئی تاوان تم پر نہیں ڈالا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں، کمین لوگ ہیں، میں ان کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں سکتا، میں یہاں سے کھدیڑ نہیں سکتا ان کو، میں نہیں ہوں کھدیڑنے والا ان کو اپنے پاس سے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ، اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہل ایمان کو اپنے ہاتھ سے ہانک دوں، یہاں سے بھگا دوں، یہاں سے دھتکار دوں، تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں؟ یہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کے روح انور کے یہ طالب ہیں، اس کی رضا جو ہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی بات جو حضور سے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر؟ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں، تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا۔ کیا پتا تم اندازہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراح و ریحان و جنت و نعیم سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے۔ لا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے، دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے، کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے اللہ کے ساتھ، کتنی شوق ہے، کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں تمہارے امتحانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بھگا دوں، تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح قد جادلتنا، تم نے ہم سے خوب جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑا کر دیا تم نے، یعنی یہ کہ جب وہ بالکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموش ہونے پر مجبور ہو گئے، معقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے، ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اب آخری بات وہی ضد اور ہٹ درمی کی، تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ بات سنتے سنتے، اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر، یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے، تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور میری نصیحت، میرا خلوص، میری خیر خواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی، خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناصح ہوں، کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر ثبت ہو چکی ہو، اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیر خواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ هو ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ یہ ساری باتیں اے نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟
نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں، فعلی اجرامی، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ کشتی تیار کیجئے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق، وَوَحْيِنَا، معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی لکڑیاں تیار کرو، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے۔ انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے، خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کہیں ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہے کشتی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اب تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہی مت ماری گئی، اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہے یہ، تو وہ ہنستے تھے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے اب اس تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، تو تم قریب جان لوگے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور نے۔ اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا یعنی جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے۔ جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے، اور وہ سمندر جو ہے پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے۔ یہ ہے ان کی تعبیر، اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں۔ وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا، تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو۔ پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا، تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹک گئی۔ واللہ عالم، ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کشتی نما چیز دیکھی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو
جہاں پہ ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے، تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے۔ روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور قرآن مجید چونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ فَكُلَّمَا مَرَّ وَفَارَ التَّنُّورُ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش مارا تنور نے، ابل پڑا تنور، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے، حام، سام اور یافس۔ سام کی اولاد ہے وہ جو نیچے تمام ہم نے ابھی نقشہ دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں، اور یہ قوم عاد بھی سامی، قوم سمود بھی سامی، یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد، اب وہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے، یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت سام کی نسل ہے۔ چوتھا بیٹا ان کا تھا یام، یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان، اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے، لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ اب رکھ لیجئے، سوار کرا لیجئے اپنی کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر نوع کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر سوائے اس کے کہ جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجئے، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل، ان دونوں میں جو فرق ہے، یہاں قلیل جو ہے دی لٹل کے معنی میں آیا ہے، جو بالکل نہ ہونے کے برابر۔